بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پر بات کرنی بہت زیادہ ضروری ہے اور وہ ہے جی تعلیم. جی ہاں، پاکستان میں چلنے والا جو نظام تعلیم ہے کیا ترقی یافتہ ممالک میں چلنے والے تعلیمی نظام کے ہم پلہ ہے، اور کیا ہمارا تعلیمی نظام اس معیار پر ہے جسے پڑھ کر بچہ جدید دنیا سے ہم آہنگ بھی ہو سکے، اس میں سیٹل بھی ہو سکے؟ اس موضوع پر جی ہم نے بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر تعلیم، اسکول سائیکالوجسٹ اور مصنف عبدالشکور صاحب، جو کہ پاکستان کے تعلیمی نظام میں انقلاب لانے کا ارادہ رکھتے ہیں. وہ کیسے ہی ہم آپ کو بتاتے ہیں. ایک منفرد تعلیمی نظام کو فروغ دینے کے لیے کوشش کر رہے ہیں جس میں پرائیویٹ سکولز میں پرائمری تک امتحانات کے بغیر تعلیم دینا شامل ہے، اور یہ اپنا لرننگ زون کے نام سے تعلیمی ادارہ بھی چلا رہے ہیں جہاں سالانہ اور مڈ ٹرم امتحانات کی بجائے بچے کو سال بھر کی ذہنی صلاحیتوں سے پرکھا جاتا ہے، اور اس کی ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہم انہی سے جان لیں. بالکل، تھینک یو ویری مچ سیال صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اچھا، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ پرائمری تک ہی کیوں آپ نے چنا اس چیز کو کہ بچوں کو امتحان نہیں دیتے؟ ویسے تو بڑی ایکسائٹنگ چیز ہے، اور امتحانات کے لیے تو بچوں کو تیار کیا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے آپ امتحان دیں تو ہی آپ سیکھیں گے. تو آپ نے امتحان ہی غائب کر دیے اس سارے سسٹم میں سے؟ اس لیے کہ دنیا نے سیکھ لیا نا. ورلڈ وار 2 کے بعد دنیا کو یہ احساس ہوا، ایڈوانس جو اس کو ہم دنیا کہتے ہیں، کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے جو دنیا میں اتنی تباہی ہم نے کی ہے. ایک بندہ تھا بینجمن بلوم، اس کو ٹاسک دیا انلمیٹڈ ریسورسز انلمیٹڈ ٹائم، کہ کچھ کرو ایسا جس سے ہمارا تعلیمی نظام بہتر ہو جائے. اس نے 8 سال محنت کی، 8 سال، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دنیا کو اس نے 6 ذہنی صلاحیتوں کا کانسیپٹ دیا کہ اسکول کے اندر یہ 6 ذہنی صلاحیتیں جن کی نشوونما ہو سکتی ہے، ہوتی ہے. ان میں 3 لوور لیول کی ہیں. اگر آپ نے قوم کو نیچے رکھنا ہے تو ان پہ کام کرو، اور اگر اوپر لے کے جانا ہے تو اوپر والی 3 پہ کام کرو. نیچے والی 3 کون سی ہیں؟ نمبر 1 نالج، جس کو ہم آج انفارمیشن کہتے ہیں. دوسرا ہے انڈرسٹینڈنگ، سمجھ بوجھ. تیسرا ہے اپلیکیشن. اچھا، ہماری ساری تعلیم آج بھی اسی پہ ہے، انہی 3 بنیادوں پہ ہے. اچھا، انہوں نے پھر اوپر والی 3 پہ کام کیا. وہ کون سی ہیں؟ انالیسس، انالیٹیکل تھنکنگ جس کو بولتے ہیں، کریٹیکل تھنکنگ بھی بولتے ہیں. پھر کریٹیو تھنکنگ پہ کام کیا، پھر ایویلویشن پہ کام کیا. اچھا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پوری مہذب دنیا نے 1960 سے لے کے 1980 کے درمیان میں اینول اور ٹرم ایگزامز ختم کر دیے. انہوں نے کہا ہم ذہن کھولیں گے، اور ذہن کھولنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ روٹ لرننگ جو ایگزامز میں پاس کرنے کے لیے اور اچھے مارکس لینے کے لیے بہت ضروری ہے، یہ ختم کریں ہم. اس کی بجائے انہوں نے کنٹینیوس اسیسمنٹ سسٹم دیا کہ روز کے روز ٹیسٹ لے لو، کوئی پروجیکٹ دو، اس کو اسیس کر لو، اس کی آبزرویشن لے لو، اسائنمنٹ دو، کوئی پرفارمنس کرواؤ، کوئی ایکسپیریمنٹ کرواؤ، اور بچے کو آبزرو کرو، اور اس کی اسیسمنٹ کر لو گریڈز کی صورت میں، مارکس کی صورت میں. اور 3 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، جب بھی چاہیں آپ انہیں کو کمپائل کرو اور رزلٹ دے دو. اچھا، میں خوش قسمتی سے 6 اساتذہ سے پڑھا تو مجھے اس چیز کا پتہ چل گیا، چنانچہ میں نے اسی سسٹم پہ اسکول بھی ایک کھولا. اچھا، تو یہ بڑا ڈفرینٹ سا اور بڑا یونیک سا آئیڈیا ہے. یہ آپ کو آئیڈیا کب آیا؟ جب آپ خود تھے تب آپ نے سوچا اس کے بارے میں، یا پھر آپ کے بچے جب پڑھ رہے تھے تب آپ نے سوچا کہ یہ جو چل رہا ہے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے اور اس کو چینج کرنا پڑے گا؟ اچھا، میں جب پڑھتا تھا تو میں ایک ذہین اسٹوڈنٹ تھا، لیکن مجھے جب یاد کرنا پڑتا تھا تو میں روتا تھا کہ یہ کیا، آدھی کتاب کون یاد کرے، پوری کتاب کون یاد کرے. چونچہ میں اپنے پاس سے ہی لکھتا تھا، رٹے مجھ سے نہیں تھے لگتے، نہ میں لگاتا تھا. تو جب میں یونیورسٹی میں آیا اور مجھے اچھے اساتذہ ملے اور مجھے یہ پتا چلا کہ باہر کی دنیا میں ایگزامز ہیں ہی نہیں. گریڈ 9 تک مہذب ترقی یافتہ ممالک میں کوئی کسی قسم کا ایگزام نہیں، نہ منتھلی، نہ ٹرم، نہ اینول. ٹھیک ہے، وہ کنٹینیوس اسیسمنٹ سسٹم پہ چلتے ہیں. اچھا، میں نے کہا کہ ہمارے ملک میں مارکس کی کچھ اہمیت ہے، برینڈڈ بٹر جڑا ہوا ہے مارکس کے ساتھ بھی، جابز کرنی ہے لوگوں نے، غربت بہت ہے. چاچا، میں نے ایک نیا ماڈل دیا، گریڈ 5 تک کوئی ایگزام نہیں، 6, 7, 8 میں ٹرائمیسٹر سسٹم ہوگا. کتاب کے 3 حصے کریں گے، بچے کو کہیں گے اب تم میرے کندھوں جتنا ہو گیا، تھوڑا سا یار بوجھ اٹھاؤ، 1/3 بک کا. ٹھیک ہے، اور یہ بڑا آسان ہے. جی، بڑا آسان ہے. اور گریڈ 9 میں جا کے پھر تم اینول ایگزام پوری کتاب کا دو. اچھا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک ٹاپک بچہ پڑھتا ہے، جی ایک دن اس نے پڑھا، دوسرے دن سمجھا، تیسرے دن اس پہ کوشش کی، کلاس ورک ہو گیا، ہوم ورک ہو گیا 4-5 دن میں، 5ویں 6ٹھے دن اس کا ٹیسٹ دیا اور آگے چل پڑے. اب اس کو رٹے نہیں لگانے. 3 مہینے کے بعد جتنے بھی ٹیسٹ ہوئے ہوتے ہیں ان کو ہم کمپائل کرتے ہیں اور رزلٹ بنا دیتے ہیں. اچھا، 3 بڑے فائدے ہیں جی اس کے. نمبر 1، میرے بچے پہ بوجھ کوئی نہیں، بچے خوشی خوشی اسکول آتے ہیں. اور کئی دفعہ تو بچے چھوٹے جو ہے نا وہ رو رہے ہوتے ہیں چھٹی والے دن بھی کہ ہمیں اسکول لے جاؤ، ایسا بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بچہ سارا سال محنت کرتا ہے. میں اور آپ کیا کرتے تھے، 8, 9, 10 مہینے ہم کچھ نہیں تھے پڑھتے. ایگزام سے پہلے یس، ہمیں پتا تھا اینول ایگزام اہم ہے، ٹرم ایگزام اہم نہیں ہے، تو ہم پڑھتے ہی نہیں تھے. پھر ٹیچر ڈنڈا پکڑتا تھا، ہم
ٹیوشن پہ جاتے تھے, سلیکٹڈ اسٹڈی کرتے تھے. سال میں ہم صرف وہ وقت متعین کرتے تھے پڑھنے کے لیے. جی, اور اس کی وجہ سے ہمارے اوپر کیا اثر پڑا, ہم ڈنگ ٹپاؤ قوم بن گئے. آج پوری قوم جو ڈنگ ٹپاؤ ہے کہ سر پہ پڑے گی تو کریں گے, پہلے سے ایڈوانس کوئی پلاننگ نہیں, کوئی محنت نہیں ہے, اور کنٹینیوس محنت نہیں ہم کرتے. ہمارے سر پہ پڑتی ہے تو ہم محنت کرتے ہیں. یہ سارا قصور ہے ان اینول ایگزامز کا. تو پھر جب سر پہ پڑتی ہے مارکیٹ میں نکل کے, تب کیوں نہیں کر پاتے؟ اس لیے کہ ٹائم کم ہے, اس لیے کہ ہماری پیچھے تیاری نہیں ہے, اس لیے کہ کنٹینیوس محنت نہیں ہے. کنسسٹنسی تو اتنی بڑی دولت ہے, یہ اتنی بڑی ورچو ہے. سر حل کیا ہے پھر اس کا؟ حل اس کا یہی ہے کہ آپ ایگزام ختم کریں. آپ روز جو ٹیسٹ لیتے ہیں انہیں کو کمپائل کریں, 3 مہینے بعد انہیں کو جوڑ کے رزلٹ بنائیں. سال کے آخر میں 3 رزلٹس ہوں گے, ان میں سے 2 بہتر رزلٹ ہیں ان کو کمپائل کر کے فائنل رزلٹ بنا لیں. ایک رزلٹ چھوڑنا ہے اس لیے کہ گھر میں کوئی شادی, کوئی غمی, کوئی بیماری, کوئی نیا مہمان, تو وہ چھوڑ دیں, کیونکہ بچے کا تو قصور نہیں ہے. کتنا ایفیکٹیو رہا ہے جو پیرنٹس ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, ان کا رسپانس کیسا ہے؟ اتنا اچھا رسپانس. میرا اسکول جی اچھی فیس لیتا ہے, اور ہم نے 4 کمروں کا ایک اسکول شروع کیا تھا 24 سال پہلے. 4 کمروں کے اسکول سے ڈیولپ ہو کے آج ہماری 12 برانچیز ہیں, 23 کیمپس ہیں. ٹھیک ہے, ہیڈ آفس ہے, اور گورنمنٹ نے بھی ہمیں کافی سارے اسکولز دیے ہیں. اور پرائیویٹ سیکٹر میں یہ ترقی جو ہے نا, یہ بڑی مارولس ہے. سیالکوٹ کی حد تک کہہ لیں ریکارڈ ہے. اور پھر اس پہ چل کے ہمارے رزلٹس بڑے اچھے ہیں. 2012 میں پہلی دفعہ ہم گریڈ 9 میں اپیئر ہوئے, اور 2014 سے لے کے 2023 تک ہماری کوئی نہ کوئی بچہ یا بچی جو ہے وہ ٹاپ 3 پوزیشنز میں سیالکوٹ میں ہے, بورڈ ایگزامز میں. پھر ہمیں یہ یقین ہوا کہ ہمارا جو سسٹم ہے بڑا اچھا. اور اب میں اپنی زندگی کا یہ مشن بنایا کہ سارے سکولز میرے ہیں, سارے بچے میرے ہیں. پرائیویٹ سکولز جو 60% اب ہو گئے ہیں, یہ ایگزامز ختم کر دیں. میں فری آف کاسٹ سروسز دینے کو تیار ہوں, میں اپنی چیزیں دینے کو تیار ہوں, کیونکہ انقلاب یا بہتری اسی صورت میں آئے گی. سر کیونکہ ابھی ہمیں عادت ہو چکی ہے اس سسٹم کی, ایون کہ پیرنٹس کو بھی عادت ہو گئی ہے, اور انہیں بھی یہ لگتا ہے کہ ہاں کہ پیپر نہیں ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیپر ہی نہ ہو, تو آپ اس کو جج کیسے کریں گے؟ اس ساری چیز سے نکالنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ مشترکہ ایفرٹس کرنی پڑیں گی. جی, آپ سب کو بھی میرے ساتھ چلنا پڑے گا, پرائیویٹ سیکٹر کو. اچھا, ایک اور جو چیز ہے, آپ نے پیرنٹس کی بات کی, اگر ہم چینج اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں پیرنٹس کو بھی ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. بچوں کو تو ہم کر رہے ہیں, لیکن بچے جو ہیں کب جا کے چینج لا سکیں گے؟ وہ ایسے 40 سال بعد, جب بچہ 50 سال کا ہوگا اور کسی سیکٹری ٹائپ کی پوزیشن پہ پہنچے گا تو چینج لانے کے قابل ہوگا. لیکن اگر ہم پیرنٹ کو ایجوکیٹ کر دیتے ہیں نا جی, تو پھر بڑی جلدی چینج آئے گا. اور پیرنٹ تیار ہیں, یقین کریے. آپ ان کو صرف یہ بات کہہ دینا کہ اپنے واٹس ایپ سے اپنے کسی رشتہ دار کو جو امریکہ میں, انگلینڈ میں, یورپ میں, جاپان میں, ایک کال کر کے پوچھیں کبھی امتحان ہوئے ہیں وہاں پہ بچے کے, تو وہاں کے لوگ کہیں گے جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں, بچہ پڑھتا گیا ہے, وہ تو پڑھ کے آتا ہے, ایگزام تو ہوتا ہی نہیں ہے, اور کوئی ٹیوشن نہیں, کوئی ٹیوشن نہیں ہے, کوئی ٹیوشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اسائنمنٹس دیتے ہیں, پروجیکٹس دیتے ہیں. اب یہ جب ایگزام ختم ہوگا تو پھر ہم اس قسم کی تعلیم پہ جا سکتے ہیں. لیکن جب تک ایگزام رہیں گے, ٹیچر باؤنڈ ہے کہ وہ بچے کو تیاری کروائے, روٹ لرننگ کروائے, یاد کروائے, اور ایگزام میں بیٹھنے کے قابل کرے. چونکہ کچھ بھی نہیں ہونا, وہی لوور لیول کی چیزیں چلیں گی, اوپر والے لیولز پہ ہم کام ہی نہیں کر سکتے. تو یہ ماڈل آئے گا تو پھر بچے جو ہیں ان کے ذہن کھلیں گے, وہ پریکٹیکل لائف میں ایکسل کریں گے, وہ ایجادات کریں گے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں آج جو ترقی ہے وہ ایگزام چھوڑنے کی وجہ سے ہوئی. 1960 سے لے کے 1980s تک پوری دنیا نے, مہذب دنیا نے ایگزامز ختم کر دیے, اور جب ختم کر دیے تو اس دور سے لے کے بعد کے دور تک جو لوگ پڑھے ان کے ذہن کھلے تھے, انہوں نے ایجادات کی ہیں. آج جس دنیا میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس وجہ سے بیٹھے ہیں, اور اتنی ساری فیسلٹیز کے ساتھ کہ انہوں نے ایگزام چھوڑے تھے. آج آپ بھی چھوڑیں انشاءاللہ 10-15 سال اور پاکستان بھی کریٹیو ہوگا. ویسے اگر دیکھا جائے اوور آل آبزرویشن تو یہی ہے کہ جو مافیا ہے بہت بڑا, اس کے لیے تو یہ کمائی کا ذریعہ ہے ایک طرح سے. ٹیوشن فیس ہو گیا, ایگزامز کی کوئی فیسز علیحدہ ہو گئی, وہ ٹیسٹ فیس اور یہ سارا کچھ مل ملا کے. تو اس ساری سچویشن میں آپ کو کوئی پریشر نہیں فیل کرنا پڑا کبھی اس طرف سے کوئی آیا ہو کہ یہ نہیں چل سکتا, ایسے نہیں چلایا جا سکتا؟ کیونکہ بیسک آبجیکٹو تو اب تبدیل ہو گیا ہے, علم دینے سے زیادہ تو اب یہ تو کلائنٹس بن گئے نا یہ اسٹوڈنٹس ان کے. اچھا, میں اس میں عرض کروں گا کہ کوئی مافیا نہیں ہے. اچھا, اس کی ریزن ہے اللہ کریم کی ڈسٹریبیوشن دیکھیں تو اللہ کریم نے دنیا میں ڈسٹریبیوشن اس طرح سے کی ہے کہ 16% لوگ ذہین ہیں, 16% لوگ کم ذہین ہیں, 67 درمیان میں ہیں. اچھا, اب اس فارمولے کو کسی بھی چیز پہ اپلائی کر سکتے ہیں, حسن پہ بھی کر سکتے ہیں. 16% خوبصورت ہیں, وہ میک اپ کریں نہ کریں خوبصورت نظر آئیں گے. 16% بیچارے نیچے ہیں, اور 67 تھوڑا میک اپ کریں گے میری طرح تو بہتر لگ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, سکولز بھی صرف 16% کمائی کر رہے ہیں, کوئی مافیا نہیں ہے. یہ وہ سکولز ہیں جو ایکسل کرتے ہیں نا, جن میں کوئی خوبی ہے وہی ایکسل کرے گا, مافیا والی کوئی بات نہیں. 16% جو نیچے ہیں
میں نے اب شروع ہوا تو میرے پاس موٹر سائیکل تھی, آج ہم طرف گاڑیاں ہیں, لیکن کئی اسکولز ایسے ہیں جن کو میں اس دور میں بھی موٹر سائیکل پہ دیکھتا تھا, آج بھی موٹر سائیکل پہ ہیں. چنانچہ میں یہ کہوں گا کہ ان کے اندر کوئی خوبی ہے جس کی وجہ سے لوگ پیسے دیتے ہیں. سیال صاحب بہت بہت شکریہ ہم سے گفتگو کرنے کے لیے.